السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 55، 56 اور 57 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑے ہی خوبصورت دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے پچھلے درس میں ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جتنی بھی ماضی کی تاریخ ہے، تاریخی تسلسل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہر دور میں اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، سچی ہدایت بھیجی، سچی رہنمائی اللہ نے ارشاد فرمائی۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ اس کی رٹ قائم ہو۔ میرے عزیزو، سچی رہنمائی، فلسفہ توحید بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی رٹ کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس حق کو، رہنمائی کو سن لیں، تعریف کر دیں، جی بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی گفتگو ہے، فلسفہ توحید بڑا اعلیٰ ہے، لیکن عملاً زندگی اس کے تضاد میں ہو، الٹ زندگی ہو۔ یہی مسئلہ ہے آج ہمارا۔ آج اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن لفظوں کے اعتبار سے اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، وہ بھی لفظوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے اس فلسفے کی رٹ کیا ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے دماغوں پر ہے؟ کیا اللہ کی وہ رٹ ہمارے سسٹم میں موجود ہے؟ میرے عزیزو، ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم فیل نظر آتے ہیں، شکست خوردہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دعویٰ ہمارا ہے، لیکن عملاً جو سسٹم موجود ہے وہ ظلم کا ہے، وہ شیطانوں کا ہے، شیطانی جماعتوں کا ہے۔ اس لیے آج ہم ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ مومنین، مسلمین جب بھی ان کو حکم ملتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وہ مومن مسلمان تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جماعت صحابہ ہے، ان کا اجر بہت اونچا ہے۔ مومنوں کی یہ صفت اللہ رب العزت آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں۔ لغو بیہودہ باتیں۔ لغو چیز وہ ہے جس کا انسانیت کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفت سورۃ المومنون میں ارشاد فرمائی ہے، الذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن کا لغو چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
لغو سوچ، لغو الفاظ یا لغو کوشش جدوجہد وہ ہوتی ہے جس کا انسانیت کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہر وہ لفظ اور سوچ، گفتگو اور عمل جس کا انسانیت کو فائدہ ہے، آپ کو اپنی ذات کے اعتبار سے فائدہ ہے، آپ کی فیملی کو فائدہ ہے، عزیز و اقارب کو فائدہ ہے، انسانیت کو فائدہ ہے، وہ گفتگو ہو، سوچ ہو یا عمل ہو، وہ فائدہ مند عمل ہے۔ اور جس کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ لغو ہے۔ جیسے ہم بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے رہیں گے، بحثیں کرتے رہیں گے، بڑے بڑے فلسفی اکٹھے ہو کے ملک کے سیاسی نظام پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور عمل میں فیل ہے، سوچ بھی پازیٹیو نہیں ہے، ذاتی اور انفرادی سوچ ہے اور اس پر ہم انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، پہلے اجتماعی سوچ بناؤ، اللہ کی رہنمائی حاصل کرو، تربیت حاصل کرو، پھر آپ گفتگو کرو، پھر آپ کی گفتگو میں بیلنس ہوگا۔ اور جب گفتگو میں ہے ہی خواہشات، انفرادیت، ذاتی اغراض، ذاتی دشمنی، انتقام، تو پھر آپ کس طرح گفتگو دوسرے کی سن سکتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو بات سنتے ہیں اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتے ہیں، یاد رکھو، مومن کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اللہ فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ کی رہنمائی پر کون ہے؟ یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر خیرخواہی کا سسٹم، عدل کا سسٹم، انصاف اور اخوت، رواداری کا سسٹم قائم کرنے والے کون ہیں؟ ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ اللہ کی سچی رہنمائی پہ چل کے انسانیت دوست معاشرہ قائم کریں، عدل کا نظام قائم کریں، سیاسی اور معاشی عدل کا نظام قائم کریں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں مخالفین کو، بے جا بحث کرنے والوں کو، گفتگو کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، آپ پر سلامتی، سلامت رہو، سلامتی ہو آپ پر۔ یعنی سلامتی کا مطلب بھائی آپ اس پر خاموش ہو جائیے، آپ کو گفتگو نہیں کرنی آتی، لہذا آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ لا نبتغی الجاہلین، ہمیں جاہل لوگ نہیں چاہیے، ہم جاہلوں سے بحث نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، ہم گالی گلوچ کرنے والوں سے، انتہا پسندی پہ اترنے والوں سے ہم بات چیت نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا من احببت، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتے ہیں ہدایت دینے والوں کو، کس کو ہدایت دینی ہے اللہ خوب جانتے ہیں۔ بڑا اہم اصول اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام اپنے مشن کو پھیلانا ہے، دعوت دینا ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ اب اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، اس اعلیٰ راستے پہ نہیں آتا، تو آپ پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، آپ سے بڑی محبت تھی، اور ابو طالب نے آپ کی خدمت بھی بڑی کی ہے، بہت زیادہ تکالیف، مصائب اور پریشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، آپ کی بڑی سرپرستی کی ہے۔ لیکن جب وفات کا وقت آیا تو ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا، تو حضور کے دل میں یہ بڑی کڑن ہوئی، دل میں بات بڑی شوق گزری کہ میرا چچا مجھ پر ایمان نہیں لایا، اور میں
اس کی آخرت کو اچھا نہیں کر سکا، تو اللہ رب العزت نے یہ اصول اور ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھیے آپ نے اپنا کام کیا ہے، کوشش کی ہے، آپ نے دعوت بھی دی، اور پھر ابو طالب نے تو سارے حالات دیکھے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، کفار مکہ یہ کہنے لگے، قالو کہنے لگے، کون؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ بعض کفار مکہ یہ کہتے ہیں اگر ہم پیروی کریں ہدا ہدایت کی، یعنی سچے راستے کی، معک آپ کے ساتھ، جو پروگرام، جو فلسفی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی زمین سے جلاوطن کر دیں گے، مار پیٹ کریں گے، مصیبتیں اور مشکلات آئیں گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے جگہ نہیں دی؟ جو حرم شریف ہے، حرمت والی جگہ ہے، آمنا، اس کو ہم نے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ پہلے نمبر پر تو یہ بیت اللہ شریف جو جگہ ہے یہ امن کی جگہ ہے، یہ حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو پہلے بھی اللہ کے گھر میں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا سکے، تو اگر آپ ایمان لے آتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ پر ظلم اور زیادتی کریں؟ اور اگر کریں گے بھی، وہ ظالم ہیں، طاغوت ہیں، دشمن ہیں، انہوں نے تو کوشش کرنی ہے، لیکن ہم نے تو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، پھر یہ جو جگہ ہے حرم شریف، امن والی جگہ، یہاں اللہ کی طرف سے دنیا کے کونے کونے سے اللہ پھل بھیجتے ہیں، کل شیء، ہر چیز، رزقاً، رزق کے طور پہ۔ رزق وہ چیز ہے، وہ غذا ہے جو انسان کے جسم کو قوت دیتی ہے، نشو و نما دیتی ہے، اس کے دماغ کو سکون اور فرحت پہنچاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے ہم نے رزق یہاں بھیج دیا۔ یہ کون بھیج رہا ہے؟ یہ اللہ بھیج رہے ہیں، اور یہ دعوت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور دشمن ابو جہل اور اس کی جو حزب الشیطان، شیطانی جماعت ہے، یہ دشمنی کر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے، یہ بات کو فالو نہیں کرتی، نہیں سمجھتی، لیکن آپ عوام کو سمجھنا چاہیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس جملے میں، ان الفاظ میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دعوت دی، تو دعوت تو انسانیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن مخصوص ٹولے نے جب نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، ابو جہل اور اس کی اشرافیہ نے، تو عوام نے ان کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ ظلم غالب تھا۔ جب ظلم غالب ہوتا ہے، فرعونیت غالب ہوتی ہے، ظلم کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، تو عوام اکثر جاہل ہوتی ہے، عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجنبی سمجھتی ہے۔ تو اس طرح اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کو اجنبی سمجھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، دباؤ کی وجہ سے، ایک پریشر کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر اعلیٰ ایمان، اعلیٰ ظرف، اعلیٰ ثابت قدمی، اعلیٰ استقلال پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی رٹ کو اپنے اوپر قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کی سوسائٹی پر اس رٹ کو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ استقامت اور اعلیٰ جد و جہد عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔